ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ حدیث یہاں امام نبوی رحمۃ اللہ نے نقل بھی کی ہے، کہ قیامت کے دن جب حساب و کتاب ہوگا تو سب سے پہلے ایک شخص لایا جائے گا جو ایک جہاد میں شہید ہوا تھا، سب سے پہلے اس کا مقدمہ پیش ہوگا جو جہاد میں شہید ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بلا کر بتائیں گے کہ دیکھو ہم نے تمہارے اوپر کیا کیا انعامات کیے تھے دنیا کے اندر، کیسی کیسی نعمتوں سے تم کو سرفراز فرمایا، کیسے کیسے انعامات کیے، کیسے احسانات کیے۔ تو وہ ایک اعتراف کرے گا کہ یا اللہ واقعی آپ نے بڑے انعامات کیے تھے۔ تو باری تعالیٰ پوچھیں گے کہ تو یہ بتاؤ کہ ان انعامات کا تم نے کیا حق ادا کیا دنیا میں رہتے ہوئے؟ تو اس سے وہ کہے گا کہ قاتلت فیک حتی استشہدت، کہ یا اللہ اب اس سے بڑا اور کیا ہوگا کہ آپ کی راستے میں میں نے جہاد کیا یہاں تک کہ جان دے دی، شہید ہو گیا، تو بس میں نے تو یہ عمل کیا کہ آپ کے انعامات کا بدلہ یہ کیا کہ اپنی جان ہی دے دی آپ کے راستے میں۔ تو باری تعالیٰ فرمائیں گے کہ کذبت، جھوٹ کہتے ہو، بلکہ لکنک قاتلت لان یقال جری، تم اس لیے نہیں لڑے تھے کہ میری خوشنودی مقصود تھی، مقصود تمہارا اس جہاد سے یہ تھا تاکہ لوگ تمہیں کہیں کہ بہت بہادر ہے، جری آدمی ہے۔ فقد قیل، تمہارا یہ مقصد حاصل ہو، دنیا میں جب تم لڑے، بہادری کا مظاہرہ کیا، جان دے دی، تو لوگوں نے بڑی تعریفیں کی تمہاری اور تمہیں بڑا مجاہد قرار دیا، بڑا بہادر قرار دیا، جو مقصود تھا تمہارا حاصل ہو گیا۔ اب یہاں تمہارے لیے کچھ نہیں، آخرت میں کچھ نہیں۔ چنانچہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فَصُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ، کہ اس کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا۔ پھر بلایا جائے گا ایک شخص کو جو عالم ہو، علم پڑھا اور پڑھایا، ساری عمر علم کے پڑھنے پڑھانے میں گزری۔ اللہ بچائے، یہ ہم لوگوں کے لیے جو پڑھتے پڑھاتے ہیں بڑے ڈرنے کا مقام۔ فرمایا کہ ایسا شخص بلایا جائے گا جس نے علم سیکھا اور اس کو سکھایا، لوگوں کو پڑھاتا رہا۔ اس سے اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں ذکر کریں گے کہ یہ نعمتیں تمہارے اوپر کی، بتاؤ تم نے کیا حق ادا کیا۔ جواب میں کہے گا کہ بار الہ، میں نے آپ کا علم آپ نے مجھے عطا فرمایا تھا، تو ساری عمر میری آپ کے علم دین کی نشر و اشاعت میں خرچ ہوئی، کہیں واعظ کہا، کہیں تقریر کی، کہیں تدریس کی، کہیں فتویٰ لکھا، کہیں تصنیف کی، سارے یہ کام ساری عمر کرتا رہا۔ تو باری تعالیٰ فرمائیں گے کذبت، جھوٹ بولتے، یہ سارے کام جو تم نے کیے تھے یہ ہماری رضا کی خاطر نہیں کیے، یہ تو تم نے اس لیے کہے تھے تاکہ لوگ تمہیں بڑا علامہ کہیں کہ یہ بڑا عالم ہے، بڑا زبردست علامہ ہے اور دنیا بھر کے علوم اس کے پاس ہیں، اور لوگ جو ہے تمہاری تعظیم کریں، تکریم کریں، یہ سب تمہارا مقصد تھا۔ فقط قیل، چنانچہ دنیا کے اندر تمہیں یہ سب کچھ کہہ دیا گیا، بڑے بڑے القاب خطابات سے تم کو نوازا گیا، عالم تمہیں کہا گیا، علامہ تمہیں کہا گیا، مولانا تمہیں کہا گیا، اور خدا نے کیا کچھ تمہارے القاب دیے گئے، جو دنیا میں تمہارا مقصود تھا وہ حاصل ہو گیا، اب آخرت میں کچھ نہیں۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ پھر اس کو گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے۔ تیسرا شخص بلایا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت کچھ مال دیا تھا، مالدار آدمی تھا، اس کو نعمتیں اللہ تعالیٰ جتائیں گے کہ فلاں فلاں نعمتیں تم کو دی تھی، بتاؤ تم نے کیا حق ادا کیا۔ تو جواب میں کہے گا کہ باری تعالیٰ آپ نے مجھے مال عطا فرمایا تھا تو میں نے آپ کے راستے میں بے دریغ خرچ کیا، لاکھوں خرچ کیے آپ کے راستے کے اندر، صدقہ خیرات۔ باری تعالیٰ اس کو بھی فرمائیں گے تم نے جھوٹ بولا، یہ سب خرچہ تم نے اس لیے نہیں کیا تھا کہ ہماری رضا مقصود تھی، یہ خرچہ کرنے میں مقصود اصلی یہ تھا کہ تمہیں لوگ سخی کہیں، یہ بڑا سخی ہے، چنانچہ دنیا میں تمہیں کہہ دیا گیا سخی، اور اب آخرت میں تمہارا کوئی حصہ نہیں۔ یہ حدیث بیان فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جتنے بڑے بڑے وجوہ خیر ہوتے تھے، جہاد اللہ کے راستے میں، یہاں تک کہ شہید ہو جانا،
جس کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ کوئی گناہ باقی رہتا ہی نہیں شہداء کا، اور علم جس کی اتنی فضیلتیں آئی ہیں، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، انفاق فی سبیل اللہ، جن کی اتنی فضیلتیں آئی ہیں، ان سب کے بارے میں فرما دیا کہ یہ سارے اعمال اکارت ہیں، نہ صرف اکارت ہیں، کوئی ان کی قیمت نہیں، ایک دمڑی ان کی قیمت نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا، اس واسطے کہ اخلاص رکھا ہے، مقصود اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا نہیں۔ تو بھائی یہاں سارے کام تو سیدھے تھے لیکن اخلاص نہیں تھا، اس واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جہنم کا مستحق قرار دیا۔ تو اخلاص بھی ضروری، صدق بھی ضروری۔ اب اخلاص کے بارے میں یہ سمجھ لیجئے کہ اخلاص جو ہے وہ عبادتوں میں بھی ہوتا ہے اور عادتوں میں بھی ہوتا ہے، یعنی عادت کے اندر انسان جو کام کرتا ہے دنیا کے مباحات، ان میں بھی اخلاص مطلوب ہے اور عبادتوں میں بھی مطلوب ہے۔ عبادتوں میں اگر اخلاص نہ ہو تو اکارت، جیسا ابھی دیکھا آپ نے، اور جتنا زیادہ اخلاص ہوگا اتنا ہی عبادتوں کا وزن بڑھے گا، عبادتوں کا وزن بڑھے گا۔ بظاہر دیکھنے میں چھوٹی سی عبادت معلوم ہوتی ہے، لیکن چونکہ اخلاص کے ساتھ کی گئی، کوئی اس میں شائبہ نام و نمود کا، حب جاہ کا، حب دنیا کا نہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ چھوٹی سی عبادت میں بڑا وزن ہے۔ ایک مرتبہ صدق دل سے اخلاص کے ساتھ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر لیا، سبحان اللہ، الحمدللہ، یہ کہہ دیا اخلاص کے ساتھ۔ حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میزان عمل کا آدھا پلہ بھر جاتا ہے، اتنا وزن ہے اس سبحان اللہ الحمدللہ کے کلمے میں۔ ویسے کہتے رہو بغیر اخلاص کے، اس میں اتنا وزن نہیں ہوگا۔ اخلاص کے ساتھ کہو، اخلاص کے ساتھ کہو گے تو اس میں اتنا وزن ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اعمال کے وزن میں اضافہ ہوتا ہے، عبادتوں کے وزن میں اضافہ ہوتا ہے اخلاص سے۔ جس درجے کا اخلاص ہوگا اس درجے ہی کا اس میں وزن ہوگا۔ اللہ، ایک مرتبہ حضور اقدس سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے مسجد نبوی میں، صحابہ کرام سامنے بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ ابھی جو شخص مسجد میں کے دروازے سے جو شخص داخل ہوگا وہ اہل جنت میں سے، جنت کی خوشخبری دی اس شخص کے لیے جو جنت میں جو ابھی دروازے میں مسجد نبوی کے داخل ہوگا۔ اب صحابہ کرام کی نظریں لگ گئیں کہ کون داخل ہوتا ہے، تو تھوڑی دیر کے بعد وہاں سے داخل ہوئے حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ۔ تو صحابہ کرام کو بڑا رشک ہوا ان کے اوپر کہ حضور اقدس سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی اعلیٰ درجے کی بشارت کا وہ مصداق بنے۔ تو جب وہاں سے اٹھ کے جانے لگے تو ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے ارادہ کیا کہ میں ان کے پیچھے جا کر دیکھوں کہ یہ کیا عمل کرتے ہیں ایسا جس کی وجہ سے اتنی قبولیت ہوئی ان کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بشارت دی جنت۔ تو فرماتے ہیں کہ ان کو میں چاہتا تھا کہ دیکھوں دن رات میں کیا عمل کرتے ہیں، تو میں ان کی خدمت میں گیا اور جا کر ان سے کہا کہ بھائی میں کچھ ضرورت ایسی پیش آ گئی ہے، میرے والد نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے، تو میں ایک دو روز آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں گھر میں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ میرے ساتھ مقیم رہے، آپ میرے مہمان ہیں، رکھ لیا ان کو مہمان۔ فرماتے ہیں میرا ایسا مقصد یہ تھا کہ گھر میں رہ کر دیکھوں کیا کیا عمل کرتے ہیں۔ اب جب رات آئی تو میرا خیال یہ تھا کہ یہ ساری رات کھڑے رہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں، لیکن جب رات کا وقت آیا عشاء کے بعد کا، تو عشاء کی نماز پڑھی انہوں نے معمول کے مطابق، اور اس کے بعد اپنا بستر پر آرام سے سو گئے۔ میں سوچا شاید تھوڑی دیر بعد اٹھیں گے، مگر سوتے ہی رہے، اور یہاں تک کہ رات کا بیشتر حصہ گزر گیا۔ آخر شب میں جا کے تھوڑے سے اٹھے اور تھوڑی سی نماز پڑھی، جس میں کوئی خاص کوئی بہت لمبی چوڑی نماز نہیں تھی، پڑھی اور پھر فجر کے اندر کے چلے گئے۔ پھر میں نے سوچا دن میں شاید روزہ رکھیں کیا کریں، تو دیکھا تو روزہ بھی نہیں رکھا، اور اپنے کاروبار میں چلے گئے، اپنے کسب معاش کے سلسلے میں۔ یہاں تک کہ 2 دن میں نے دیکھا تو اسی
حالت میں انہوں نے گزارے. جب 2 دن اس طرح گزر گئے تو میں نے ان سے پوچھا کہ میں آپ سے اصل میں بات پوچھنا چاہتا ہوں, میرا اصل مقصد آپ کے پاس رہنے کا یہ تھا اور آپ کے لیے خوشخبری ہے, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا, میں آپ کے اعمال دیکھنا چاہتا تھا, کیا عمل آپ کرتے ہیں. تو مجھے تو کوئی خاص چیز نظر نہیں آئی, جیسے اور مسلمان کرتے ہیں اسی طریقے سے آپ کا بھی عمل نظر آیا. تو وہ خصوصیت سمجھ میں نہیں آئی کہ جس کی وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنت کی خاص طور پر بشارت کی. تو حضرت انہوں نے جواب میں فرمایا کہ بھائی میرے عمل تو کوئی خاص ہے نہیں, تھوڑا بہت جتنا کچھ توفیق ہو جاتی ہے, دن بھر کام کرتا ہوں, تھوڑی بہت توفیق ہو جاتی ہے تو اتنا عمل کر لیتا ہوں. لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ جو تھوڑا بھی عمل ہوتا ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا مقصود ہوتی ہے, اخلاص کے ساتھ کرتا ہوں اور ساتھ میں گناہوں سے پرہیز کرتا ہوں کہ کوئی عمل گناہ نہ ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ کے مرضی کے خلاف نہ ہو, اس کے حکم کے خلاف نہ ہو, اس کا اہتمام کرتا ہوں. تو انہوں نے فرمایا کہ تب پتہ لگا کہ اصل میں یہ جنت محض کثرت اعمال سے نہیں ہے بلکہ جنت حسن عمل سے ہے, اخلاص عمل سے ہے اور گناہوں کو چھوڑنے سے. تو عبادات کے اندر یہ اخلاص جو ہوتا ہے یہ وزن پیدا کرتا ہے, اس کے بغیر عبادتیں اکارت ہیں. ریا کے خاطر نام و نمود کے خاطر آدمی کرے تو یہ فضول ہے. اور عادات میں یعنی صبح سے لے کر شام تک جو انسان دنیاوی کام کرتا ہے ان میں بھی اخلاص مطلوب ہے. اس میں اگر اخلاص ہو تو دنیا کے سارے کام وہ دین کے کام بن جاتے ہیں, دنیا کے سارے کام عبادتیں بن جاتی ہیں. ہر عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کیا موجب اجر ہو جاتا ہے. ان میں اگر اخلاص نہ ہو تو کوئی گناہ تو نہیں ہے لیکن اس عمل پر کوئی ثواب بھی نہیں ملتا. لیکن اسی عمل کو اخلاص کے ساتھ نیک نیتی سے انجام دے دو تو اس کے اوپر ثواب ملے گا, اس کے اوپر اجر ملے گا. تو ساری زندگی عبادت بنا دی. تو اخلاص کو اللہ تعالیٰ نے ایسا نسخہ کیمیا بنایا کہ اس نسخہ کیمیا کے ذریعے آدمی مٹی کو بھی سونا بنا. کھانا کھا رہا ہے اس میں اخلاص پیدا کرنا. کیا اخلاص؟ کہ کھانا اپنے نفس کی خواہش کے لیے نہیں کھاؤں گا بلکہ اس لیے کھاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے نفس کا میرے اوپر حق رکھا ہے. ان لنفسک علیک حق, تمہارے نفس کا تمہارے اوپر حق ہے. یہ نفس, یہ میرا جسم, یہ میری جان, یہ میرا وجود, یہ میری ملکیت نہیں, یہ اللہ جل جلالہ کی طرف سے میرے پاس امانت ہے اور اس امانت کا میرے اوپر یہ حق ہے کہ میں اس کو کھلاؤں گی اور کھلاؤں اس طریقے پر جس طریقے پر نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلایا, اتباع سنت. اور جو کچھ کھاؤں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے کھاؤں اور کھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کروں. یہ کام کر لو. نیت صحیح کر لی کھانے میں اور طریقہ صحیح کر لیا, اتباع سنت.